اب رانا صاحب سرگودا سے ایک خبر شامل کرتے ہیں۔ سرگودا کے نجی بینک میں ملازمین کے ساتھ کروڑوں روپے کا فراڈ، کسانوں کے لاکھوں روپے ہتھیا لیے گئے۔ رانا صاحب، آپ نے کبھی سنا ہے کہ کسی امیر یا کسی ملینئر کے کسی نے بینک میں پیسے ہتھیا لیے ہوں؟ یہاں پاکستان میں ہر ظلم غریب اور مظلوم عوام کے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے؟ یہ بڑا ایک درد ہے، بہت بڑا درد ہے کہ یہاں پر 70-80 ہزار سیلری لینے والا آفیسر، چاہے وہ محکمہ پولیس میں ہو، چاہے وہ دوسرے کسی ڈپارٹمنٹ میں ہو، وہ ریونیو میں ہو، وہ محکمہ مال میں ہو، وہ سول ڈپارٹمنٹ میں ہو، وہ لیبر ڈپارٹمنٹ میں ہو، وہ فوڈ ڈپارٹمنٹ میں ہو، وہ ایگریکلچر یا اریگیشن میں ہو، 70-80 ہزار روپے سیلری لینے والا بندہ اس بندے سے رشوت طلب کر رہا ہوتا ہے جس کی سال کی آمدن شاید 70-80 ہزار نہیں ہوتی۔ سال کی آمدن اسے کہتے ہیں جو آپ کے پاس بچ جائے، وہ آمدن ہوتی ہے۔ ٹیکس آمدن بھی ہوتا ہے نا کہ کتنی آمدن ہوئی ہے آپ کو۔ جو بندہ کہتا ہے کہ میں نے جو کمایا تھا سارا کھا گیا ہوں، تو اس نے ٹیکس کیا پیڈ کرنا ہے؟ یہ لوگ مہینے کی 70-80 ہزار کی آمدن بنانے والے، سیلریاں لینے والے ایک غریب آدمی سے یا تو رشوت طلب کر رہے ہوتے ہیں یا اس کو ایسے جال میں پھنسا رہے ہوتے ہیں کہ وہ ان کو رشوت دینے پر مجبور ہو جائے۔ وہ گھر سے زہر بنا کے آئے، اپنی کوئی بکری بھیڑ بیچ کے آئے، کہ اپنی زمین سے کوئی درخت کٹوا کے بیچ کے آئے کہ بھئی ہم نے جا کے یہ 5,000 روپیہ اس صاحب کو دینا ہے اور اس نے ہمارا یہ چھوٹا سا مسئلہ حل کرنا ہے۔ وہ غریب آدمی بیچارہ اس طرح اپنا وقت گزار رہا ہوتا ہے، اور یہ آگے جو بھیڑیے ہیں یہ اس طرح کر کے منہ کھول کے بیٹھے ہیں کہ ان کو یہ نوچ رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے سرگودا کے ایک نجی بینک کی بات کی، یہ پورے پاکستان میں ایسے ہی چل رہا ہے۔ پچھلے دنوں مظفر گڑھ میں بھی کروڑوں روپے کا فراڈ ایک برانچ مینیجر نے کیا ہوا ہے۔ کروڑوں روپے کا فراڈ۔ میری خود اس سے بات ہوئی، وہ منظور گرمانی نام ہے اس کا۔ اس نے کہا کہ جو آپ کا ایک بندہ ہے اس کو تو ہم پیسے واپس کر دیتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات کر لے، اور جو باقی 80-85 لوگ ہیں ان کے پیسے ہم واپس نہیں کریں۔ مطلب انہوں نے جو بینک سے لون لیا تھا، زرعی ترقیاتی بینک سے، وہ لون لوگوں نے واپس کر دیا ہے۔ وہ واپس کرنے جاتے تھے بیچارے، وہ ان سے دوبارہ ری شیڈیول کروا کے الٹا ان کے کھاتے میں اور ڈال دیتا تھا۔ وہ سین انگوٹھا کرنے والے ان پڑھ لوگ، کیونکہ ماشاءاللہ یہ ملک پاکستان ہے، قومی زبان اردو ہے، اور لباس شلوار قمیض ہے، اور اس میں ہے کیا، بڑی بھرپور کوشش ہو رہی ہے، اور یہی اس ملک کے ساتھ سب سے بڑی سازش ہے کہ اس کے اندر کسی طریقے سے انگلش رائج کر دی جائے، اور تاکہ جو کچھ بھی اس ملک میں بنایا جائے، پڑھایا جائے، لکھایا جائے، بیٹے کو سمجھ آ رہا ہے تو باپ کو نہ آئے، باپ کو سمجھ آ رہا ہے تو بیٹے کو نہ آئے۔ اسی طرح ہی یہ کھلواڑ ہو رہا ہے اس ملک کے اندر۔ اب وہ بیچارہ جو کسان کی اگر اپنی ذاتی زبان اردو میں اس کو کوئی پرچہ لکھ کے دیا جاتا کہ لو بابا جی، بھائی جی، یہ ہم نے آپ کا بنا دیا ہے، آپ نے اتنے پیسے جمع کروا دیے، اتنے آپ کے بقایا رہ گئے ہیں، تو وہ بھی بیچارہ پڑھ لیتا، کیونکہ 2 4 5 تقریباً ہمارے لوگ پڑھے ہی ہوئے ہیں بیچارے دیہات میں، تو کم از کم بھی۔ تو جب آپ اس کو انگلش میں لیٹر بنا کے دیتے ہیں تو میٹرک ایف اے بی اے بچہ بھی نہیں پڑھ پاتا کہ یہ کیا لکھا ہوا کیا ہے۔ تو اس طرح کر کے یہ فراڈ عروج پہ ہیں، عروج پہ۔ عدالت کے فیصلے بھی اسی طرح، ورنہ ان لوگوں کو اتنے زیادہ وکیلوں کے یا اس طرح کے ہتھ کنڈوں میں آنے کی ضرورت نہ پڑتی اگر یہ ہمارا نظام ٹھیک ہوتا۔ اس نظام کو بنایا ہی اسی طرح گیا ہے کہ قوم کو کبھی ہوش نہیں آئے گا۔ انگلش بولنے والے بچوں کو اردو نہیں آتی، آپ اندازہ لگائیں، پیپر ہوتے ہیں
بچہ اردو اور اسلامیات کے پیپر کے لیے ادھر ادھر نقل لگانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے انگلش کا پیپر تو آتا ہے لیکن اردو اور اسلامیات کا پیپر مجھے نہیں آتا. کیوں؟ کہ اس کو بنانا انگریز ہے نا، ہم نے اس کو انگریز کا ٹاؤٹ بنا کے ہم نے ثابت کرنا ہے. انگلش زبان سیکھنے میں حرج نہیں، ضرورت کے مطابق سیکھنی چاہیے، آنی بھی چاہیے، لیکن اسلام کے اندر تو بے شمار زبانوں پر عروج تھا، صحابہ کو بھی اور بعد میں آنے والے لوگوں کو بھی. زبان سیکھنے میں حرج نہیں ہے، لیکن اس زبان کو کلچر بنانا، اس زبان کو کلچر بنانا کہ جو کلچر انگریز کا ہے، جو کلچر عیسائیوں کا ہے، جو کلچر یہودیوں کا ہے، اور اسی کلچر کو آپ اپنے لوگوں پہ انگلش کی آڑ میں نافذ کریں، یہ سب سے بڑی زیادتی ہے. تو یہ اس طرح کے جو کھلواڑ ہیں نا یہ بینک والے، اس کی سب سے بڑی ریزن یہی ہے کہ اس کا سسٹم انگلش میں ہے. کسان بیچارے کے لیے تو کم از کم یہ سہولت ہونی چاہیے کہ اس کا جتنا بھی وہ فائل بنے، پرفارما بنے، وہ اردو میں ہو تاکہ وہ اس کو پڑھ سکے. جب اس کو لون دیا جاتا ہے تو پھر بھی اس سے سائن کروا لیے جاتے ہیں، اور جب اس سے لیا جاتا ہے تو پھر بھی اس سے سائن کروا لیے جاتے ہیں، اس کی جانب بنا کہ یہ سائن کس چیز پہ کروائے گئے. تو اس طرح کا یہ کام پورے پاکستان میں چل رہا ہے. بندوں نے سارے بینکوں کے جو صدور ہیں ان کو اپلیکیشنیں لکھی ہیں کہ ہماری بات سنی جائے، اس کے اوپر ہمارا کوئی جو انکوائری ہے وہ کی جائے. تو نیب ہے تو نیب پیسے لے کے چھوڑ دیتی ہے، اینٹی کرپشن ہے تو وہ پیسے لے کے چھوڑ دیتا ہے، ایف آئی اے ہے تو وہ پیسے لے کے چھوڑ دیتا ہے. بڑا آسان طریقہ تھا کہ ایک بندہ جو بینک میں ملازمت کر رہا تھا، وہ مینیجر صاحب یا کیشیئر یا جو بھی، اس سے پوچھتے ہیں کہ بھئی تم بینک میں سروس کرتے ہو، تمہارے اتنے بڑے اثاثے ہیں، تم نے کیسے بنائے ہیں؟ کیونکہ ڈاکومنٹ تو اس نے پورے کیے ہوئے ذمہ دار کے ساتھ بیٹھ کے، جب اس نے پیسے ہتھیائے ہیں یہ ڈاکومنٹ اس نے پورے کیے ہیں نا، ڈاکومنٹ میں تو اس نے کسر نہیں چھوڑی. ہمارے جو ادارے ہیں جب وہ ذمہ دار یا ساری میجورٹی مل کے جا کے کیس کرتی ہے تو وہ جب ایف آئی اے دیکھتا ہے وہ کہتے ہیں اس کے تو ڈاکومنٹ سارے پورے ہیں، کسان ایسے کر رہا ہے. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، اس نے سارا کام پیپر ورک سارا پورا کیا ہے، صرف کسان کو اس نے داغ لگایا اس کے ان پڑھ ہونے کا، اس کے پڑھے لکھے نہ ہونے کا، اس وجہ سے اس نے اس کو لوٹ لیا. اب اس پہ چاہیے حکومت ایکشن کرے، ایجنسیاں جو ہماری ہیں وہ اس کے اوپر ورک کریں، ایف آئی اے دیکھے اس کیس کو، باقی ادارے دیکھیں جن کے یہ دائرہ اختیار میں آتے ہیں وہ اس کو دیکھیں تاکہ کسانوں کی ہمدردی ہو اور کسانوں کا حق ان کو مل سکے. ورنہ یہ نظام بڑا پرانا چل رہا ہے اور یہ جو سارے تماش بین ہیں یہ بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں، کیونکہ یہ حکومت جب سے آئی ہے آپ ان کے کارنامے پڑھیں تو ایک ایک چیز میں جو نکل رہا ہے، ایک ایک کام میں، ایک ایک پروجیکٹ میں جو کرپشن نکل رہی ہے وہ سابقہ حکومتوں کو جو ہے نا وہ شرما دیتی ہے کہ بھئی وہ کہتے ہیں تم نے تو کچھ کیا ہی نہیں تھا، ہماری باری آپ نے دیکھا کہ ہم نے آپ کو طریقہ بتایا کہ کرپشن کیسے ہوتی ہے. تو اس لیے آج بھی کسانوں کے پاس وقت ہے کہ نظریاتی کسان بنے، کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ اکٹھے ہو جائیں، کوئی چور کوئی وڈیرا آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. آپ اکٹھے ہو جائیں، اللہ کے فضل سے انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ کسانوں کی حکومت ہوگی اور کسان کی ترقی سے ہی ملک کی ترقی ہوگی، کسان کی ترقی سے ہی ملک ترقی کرے گا اور دنیا میں اپنا نام پیدا کرے گا. کیونکہ ہمارے پاس جو ہم بنا رہے ہیں اپنی ٹیکنالوجی، آپ ایک موٹر، الیکٹرک موٹر آپ ایکسپورٹ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں؟ آپ اپنا کوئی ایسا سسٹم ٹیکنالوجی والا جو آپ نے بنایا ہو کوئی ملک آپ سے خرید رہا ہے؟ 90 ارب روپیہ پی آئی اے کو دیا گیا 3 سالوں کا خسارہ.
88 سے 90 ارب روپیہ پی آئی اے کا خسارہ 3 سالوں میں دیا گیا ہے، کیونکہ اس کے اوپر بیٹھنا انہوں نے ہے۔ ان کو پتا ہے کہ اگر یہ بند ہو گیا تو نجی کمپنیاں ہم سے مال وصول کریں گی، کرایہ لیں گی۔ یہ ایک تو پی آئی اے ہے جس کو ہم نے چلانا ہے اور اپنا عیاشی کرنی ہے۔ پی آئی اے کا جہاز اڑتا ہے، ایک سواری لے کے بھی وہ لندن چلا جاتا ہے، آپ کو پتہ نہیں وہ سواری ایک کون سی ہوتی ہے، اللہ ہی جانے۔ تو اس لیے کوئی کسانوں کے حال پر بھی رحم کریں۔ اگر اتنے 90 ارب روپیہ پی آئی اے خسارہ کر کے، اور یہ جو اورنج ٹرین ہاتھی بنا ہے، انہی کی رپورٹ کے مطابق 81 دنوں میں 11 ارب روپے کا لاس، 81 دنوں میں۔ اگر کسان مطالبہ کرے کہ ہمارے بجلی کے بل ہمیں آڈٹ کر کے جو بنتا ہے وہ لے لو اور جو نہیں بنتا وہ ہمیں چھوڑو، تو اس کے اوپر پرچے مطالبے پر کسان کہے کہ میرا یہ بجلی کا بل آپ نے ناجائز ڈالا، تو اس کے مطالبہ کرنے پر، اس کا یہ بھی کہنے پر اس کے اوپر پرچے ایف آئی آرز اس کے اوپر کاٹی جاتی ہیں۔ اور اس طرح کے جو انہوں نے پروجیکٹ کھڑے کیے ہیں وہ صرف اور صرف اربوں روپے کھا رہے ہیں، کئی سینکڑوں ارب، اور کسان بیچارہ وہ پیڈ کر رہا ہے، کیونکہ قوم ہی دے رہی ہے نا، یہ اپنے گھر سے تو نہیں لے کے آ رہا ہے، عمران خان کو اپنے گھر سے لے کے آ رہا ہے، یا کوئی اور افسر جو بڑا عمران خان کے ساتھ ملا ہے وہ کہ اپنے گھر سے لے کے آ رہا ہے۔ قوم کا پیسہ ہے، قوم کے پیسے کے اوپر جوتا بھی قوم نے لے کے دیا ہے، ٹوپی بھی قوم نے لے کر دی ہے، شیروانیاں بھی قوم نے لے کر دی ہیں، اور اتنے بڑے اسی قوم کے ساتھ ظلم کیے جا رہے ہیں۔ میرے خیال میں اس دنیا میں بھی ان کو اللہ تعالیٰ پکڑے گا ان باتوں پر، اور آخرت میں تو خسارہ ہے ہی ہے۔ اس لیے آج کسان کے پاس ٹائم ہے کہ وہ یہ سبق اپنے بچوں کو پڑھائے، اپنی تعلیم کے اوپر توجہ دے، جیسے تیسے بھی کر کے اپنے بچوں کو تعلیم دلوائے اور ان کو لے کے آگے عملی میدان میں آئے، ورنہ ان چوروں لٹیروں سے گھر بیٹھے مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ بہت شکریہ رانا صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ اب کسانوں کو چاہیے کہ وہ اب نکل پڑیں اپنے حق کے لیے۔ سننے والوں سے بھی گزارش ہے کہ اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔ اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آئے تو اپنے دوستوں، اپنے رشتہ داروں سے ضرور شیئر کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔